بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کے لیکچر میں، آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس کے بعد 13 سال کے عرصے میں جو مکہ میں آپ نے گزارا، اس میں جو اہم واقعات تھے، جو مین انسیڈنٹ تھے، اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس میں نبوت سے پہلے جو اہم واقعات تھے ان کو ڈسکس کیا۔ بعثت تک ہم پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر غار حرا میں، جو کہ جبل نور میں واقع ہے، اور وہاں پر غور و فکر کے لیے جاتے تھے۔ اس کے لیے تحنس کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربک ٹرمینالوجی میں۔ تحنس کے لیے جاتے تھے تو 610 میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور اس وقت سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات، یعنی کہ پہلی 5 ایک سے جو 5 آیات ہیں ان کا نزول فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے سارا واقعہ بتایا تھا، اور وہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں، اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کر دی تھی کہ آپ کو جو ہے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اہم کام، 3 سالہ جو خفیہ تبلیغ کی گئی تھی آغاز میں۔ تو سب سے پہلے آپ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے جو ہے وہ خفیہ تبلیغ میں اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلے آ جاتی ہیں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، اس کے بعد چچا زاد بھائی حضرت علی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں میں شامل تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق، اور جو آزاد کردہ غلام اور صحابی بھی تھے حضرت زید بن ثابت، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ پر ایمان لے کر آئے۔ جب مکہ کے باہر سے جو پہلے شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ابو ذر غفاری تھے، اور اس طرح قریبی ساتھیوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال بعد جو ہے وہ آپ نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھلی تبلیغ یعنی کہ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہو گیا، جس میں اکثر لوگوں نے تو آپ کی مخالفت کی تھی۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور اس وقت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی۔ اس کے بعد جب اہم بات آ جاتی ہے یا واقعہ آ جاتا ہے، جب آپ نے تبلیغ باقاعدہ آغاز کیا تھا تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب جیسے جیسے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو قبول کیا اسلام کو، تو ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو جو مقامی قبیلے تھے ان کے لیڈر، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ان کے پاس ضرورت بہت زیادہ تھی، اور دوسری جو ہے وہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی، کسٹڈی ان کے پاس تھی، اور وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ باہر پھینکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کا جو تجارت کا مرکز تھا کعبہ، وہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل جانا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی جو ہے وہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی، وہ ان کے رکھوالے تھے، اس کی کسٹڈی ان کے پاس تھی۔ تو اس کے بعد جو ان کا رویہ ہوا تھا بہت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، قابل قبول نہیں تھا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب مسعودی کا بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ مکہ قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے جس شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور 7 نبوی ستمبر 615 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خاندان تھا بنو ہاشم کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان کو وہاں پر پناہ لینی پڑی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، باقی جو لوگ تھے ان کے رویوں سے بچتے ہوئے، ان تکالیف سے بچتے ہوئے۔ پھر یہ جو معاشرتی قطع تعلقی تھی، یہ محرم 10 نبوی تک تقریباً کہتے ہیں کہ 3 سال تک اس کا جو ہے ڈیوریشن رہا تھا۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس چیز کا ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو اس کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ درختوں کی جڑیں بھی چبانا پڑتی تھی، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑا بھی باندھنا پڑتا تھا، کہ گزارا بہت مشکل ہو گیا ہوا تھا ان کا بھوک کے حوالے سے، لوگوں کے رویے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو مین انسیڈنٹ آ جاتا ہے وہ ہجرت حبشہ ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا باقاعدہ اعلانیہ، اور اس کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کی وجہ سے مزید تقویت ملی تھی اسلام کو، اور جو غریب اور کمزور تھے ان میں اسلام زیادہ پھیلا، اور قریش نے اس چیز کی مخالفت کی، اور وہ اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ لوگوں پر وہ ظلم و ستم کرنے لگے تھے مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد جب مسلمان اسلام کی خاطر یہ چیز تو برداشت کرتے رہے، لیکن پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو تکالیف دی جائے اسلام کی راہ میں، تو مسلمانوں کو سکون دینے کی خاطر ان کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کرنے کے بعد ان کو ایک پرسکون زندگی اور عبادات میں سکون حاصل کرنے کے لیے کہ وہ آزادی سے اپنی عبادات کو سر انجام دے دیں، تو آپ نے بولا کہ آپ ہجرت کر جائے حبشہ کی طرف، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسیحی تھا۔ اب بادشاہ جو ہے نجاشی رحم دل تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے سکون کی خاطر جب نبوت کے 5ویں سال وہاں پر ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھے، اور ان میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھے، تو اس نے خوش آمدید کہا اور ایک اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ حبشہ سے واپس چلتے ہیں مکہ، پھر تقریب حد سے بڑھنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بولا کہ آپ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، مگر ہوا یہ تھا کہ اس مرتبہ پہلی ہجرت کی طرح آسانی سے قافلہ لے کر جانا زیادہ دشوار تھا۔ کفار نے بہت زیادہ مزاحمت کی تھی، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں تھی، لیکن یہ ہے کہ 83 مرد اور 18 عورتوں کا یہ قافلہ بھی حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اہم انسیڈنٹ یا واقعہ آ جاتا ہے وہ ہے عام الفضل۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم کا سال۔ 619 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھ کا سال جو ہے نا وہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اہم واقعہ آتا ہے وہ ہے طائف کی طرف سفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں جب انہوں نے حل کرنا شروع کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ باقی جو مقامات ہیں وہاں پر بھی دین کی دعوت دینے کا جو ہے نا آغاز کیا۔ پہلا انتخاب ان کا مکہ کے قریبی شہر تھا طائف۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10ویں سال نبوت کے طائف کی طرف سفر کیا تو اس کو کہتے ہیں سفر طائف۔ 10ویں سال حضرت زید کو ساتھ لے کر گئے ہیں طائف کی طرف، جو کہ 50 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے، اور مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اب وہاں پر دعوت دینے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، تو مکہ کی طرح ان لوگوں نے بھی اس دین کو قبول کرنے پر جو ہے نا وہ تیار نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رویہ بھی انہوں نے اچھا نہیں رکھا۔ قریش بھی ان سے بھی جو ہے نا وہ 2 قدم کہتے ہیں کہ آگے نکل گئے تھے۔ اب بنو ثقیف کے جو 3 معزز اشخاص تھے، ابد، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے، اور کہتے ہیں کہ عمر بن عمیر بن عوف کے یہ بیٹے تھے۔ یہ آپس میں مل گئے تھے اور انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ سلوک رکھتے ہوئے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے اور زخمی کر دیا، حتیٰ کہ جو آپ کے نالین مبارک ہیں وہ بھی لہو سے بھر گئے تھے، اچھی خاصی ان کی بلیڈنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا مکی دور کا جو مین انسیڈنٹ یا واقعہ آ جاتا ہے وہ ہے معراج، جو کہ 620 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو اس سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کروائی، پھر آپ نے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی، وہاں پر آپ کو جو ہے نماز کا تحفہ بھی دیا گیا تھا، دوزخ اور جنت بھی دکھائی گئی آپ کو، اور آپ کی جو ہے وہ ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ یہ اہم واقعہ ہو جاتا ہے معراج کا۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ آ جاتا ہے مکی دور کا وہ ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 11 نبوی میں پیش ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 6 آدمیوں نے بیعت کی تھی مکہ مکرمہ میں رہ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے جب جدوجہد کر رہے تھے، جب کوشش کر رہے تھے، تو قریش نے کسی قسم کی تکلیف دینے میں یا مخالفت میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ پھر ایسی حالت میں کیا ہوا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کا کہتے ہیں کہ نیا باب کھلا تھا، مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف پہنچا، یعنی کہ وہاں تک یہ جو ہے نا وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مکہ سے مدینہ۔ اب مدینہ کے 2 قبائل تھے، ایک تھا اوس اور دوسرا خزرج، اور یہ قحطانی نسل کے جو لوگ تھے، ہر سال حج کے لیے یہ لوگ آتے تھے۔ نبوت کا جب 11واں سال تھا تو اس سال یہ چند قبائل، ان قبائل میں سے جو ہے چند لوگ تشریف لے کر آئے تھے حج کرنے کے لیے آدمی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، اسلام کی دعوت، دین کو قبول کرنے کی۔ ان میں سے جو 6 آدمی تھے انہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کیا، اور اسی وجہ سے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے بیعت، وہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس کو اخرا بھی کہتے ہیں، اور یہ دوسرے سال یعنی 12ویں سال
جو اوس اور خزرج کے قبائل ہی میں سے جو چند 12 آدمی آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین اسلام کی دعوت تھی اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا تھا، اور عقبہ کے مقام پر ہی یہ بیعت کی گئی تھی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ تیسرے سال 13ویں نبوت میں 72 افراد کو پھر بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بیعت عقبہ اخری کہلاتی ہے۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، وہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کا انہوں نے عہد کیا تھا، جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، بدکاری اور چوری نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کریں گے۔ اس میں جو سب سے اہم اور آخری واقعہ آ جاتا ہے وہ ہے مدینہ کی طرف ہجرت۔ اب یہ تھا کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو عہد ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ یثرب کے لوگوں نے اب اپنا ایک صدی سے جو جاری تھا ان کا جنگوں کا لڑائی جھگڑا، آپس میں جو جنگیں چل رہی تھیں، اس کو ختم کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلایا۔ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی جان کے در پہ ہو گئے تھے، تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، ان کے گھر گئے، اپنا ارادہ بتایا ان کو ساتھ لیا، اور پھر وہاں سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اب ہجرت مدینہ میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یثرب، جسے اس ہجرت کے بعد مدینہ النبی کہا گیا، اس کا نام دیا گیا، وہاں پر منتقل ہونے کے عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول 13 نبوی، جو بعد میں کہتے ہیں کہ پہلا ہجری سال کہلایا گیا، اور 24 ستمبر 622 عیسوی جمعے کو ہوئی۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اسی نسبت سے جو ہے ہجری تقویم کا آغاز ہوا، یعنی کہ ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اور مسلمانوں نے قمری ہجری تقویم اور شمسی ہجری تقویم دونوں کا آغاز اسی واقعے کی بنیاد پر کیا۔ یہ کچھ مین انسیڈنٹ ہیں جو ہم لوگوں نے آج ٹاپک میں ڈسکس کیے ہیں، آج کے لیکچر میں، آج کی ویڈیو میں۔ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا ہے، اور انگلش میں جو لیکچر ہے دی لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ، وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی ساتھ۔ جو اسٹوڈنٹس انگلش لینگویج کورس پڑھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کا، وہ وہاں سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اور اس لیکچر سے بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، مدینہ کے جو 10 سال ہیں اس میں جو اہم واقعات ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔